الرحمن الرحیم سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی، نبی بنایا۔ جب نبوت ملی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگ گئے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھر سے میرے لیے کسی کو یہ نبوت والی شان، یہ مرتبہ میرے گھر میں سے کسی اور کو بھی عطا فرمائیے۔ وَأَخِي ہارون، اور فرمایا اللہ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنائیے، نبوت عطا فرمائیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ عزیزو، قرآن کریم کی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے ایک بھائی کو اپنے بھائی کے بارے میں انتہائی درجے کی ہمدردی ہونی چاہیے۔ آج ہم میں سے الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جس منصب پر، جس عہدے پر، جس حیثیت کا میں ہوں میرا بھائی یہاں تک پہنچ جائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ نیچے ہو، وہ پیچھے ہو، میرے برابر کا یا مجھ سے آگے نکل جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شان اللہ نے آپ کو دی ہے، جو منصب آپ کو عطا فرمایا ہے، بھائی کے لیے وہی مانگ رہے ہیں۔ ہمیں حسد ہو جاتا ہے، بھائی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، وہ خونی بھائی ہو، وہ سکا بھائی ہو، یا ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہو، تھوڑا سا وہ آگے بڑھتا ہے، اسے اللہ مقام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ اسے منصب دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، تو بھائی کو بھائی سے حسد ہونے لگتا ہے۔ اور یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، جو نیکی ہم کرتے ہیں سب کو حسد کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ تو ہماری نیکیاں بھی چل رہی ہوں، دعائیں بھی چل رہی ہوں، تلاوت ذکر اذکار بھی چل رہے ہوں، اور بھائی کے بارے میں ہمارے جذبات بھی ٹھیک نہ ہوں، پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم